اسیران سراب۔ خدا نے اسے روح پہلی مٹی سے گوندھا تھا۔ جسم کے خم کچھ ایسے تراشیدہ تھے کہ جو پلک اٹھے پھسل پھسل جائے۔ بالوں کے آوارہ گھونگر ماتھے پہ جھولتے اور کان کی لوؤں کو اٹھتے بیٹھتے چومتے۔ اس کی آنکھیں، میں لکھتے لکھتے رک گیا تھا۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں ایسے اجالے تھے کہ جس کسی پر پڑتے زندگی کی آس دے جاتے۔ وہ منموہنی ایک خانہ بدوش تھی، بتاشا۔ میں بے چین ہو کر اپنی رائٹنگ ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا اور کھڑکی سے باہر ساحل پر ٹکراتی لہروں کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ 10 سال بیت گئے جب میں کراچی کے ساحل پر لگے میلے میں یوں ہی کھینچتا چلا گیا تھا۔ ایک خیمے کے باہر درج تھا، ہمت ہے تو قسمت آزما لیں۔ باہر بیٹھے شخص کو میں نے 100 روپے ادا کیے اور پردہ اٹھا کے اندر داخل ہوا تو وہ سامنے ہی بیٹھی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں شناسائی کی لپک گوندی تھی، جیسے میری ہی منتظر ہو۔ بولی، نورستان سے چترال کے لیے چلی تھی تو میں نے تمہیں خواب میں دیکھا تھا۔ کتنے دن لے لیے تم نے آنے میں؟ اس کو نیم خفا پا کے میں مسکرایا اور سوچا اگر یہ کھیل ایسے ہی کھیلا جانا ہے تو فبہا۔ بولا، فاصلے دلوں میں نہ ہو تو معنی نہیں رکھتے۔ وہ جھوم اٹھی تھی، پاس رکھی ایک ٹوکری میں سجے پھولوں کے ہالوں میں سے ایک دائرہ اٹھا لائی اور میرے سر پہ رکھتے ہوئے چاہت سے بولی، زما گھرانہ، چائے پیش کروں؟ میں صرف آنکھوں سے حامی بھر سکا۔ بتاشا کے ارد گرد بھی وہی رنگینی تھی جو اس کے لباس اور مزاج کا حصہ تھی۔ لیس کے پردے کے پیچھے لگے برقی کمکمے جگمگا رہے تھے۔ نیلی چھت سے ٹنگی رنگین اوڑھنیاں بادبانی کشتیوں کا منظر دے رہی تھیں اور ان کے درمیان آویزاں سنہری ستارے جھلملا رہے تھے۔ اس نے مجھے ایک دیوان پر بٹھایا، تپاک سے پیالی دھری اور بے تکلفی سے میرے پہلو سے آ لگی۔ کلائی تھام کے بولی، اس پہ میرا نام گدھا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا، تمہارا کیا نام ہے؟ وہ شوخی سے بولی، وہی جو تمہارا ہے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ تو کیا تمہارا نام بھی کبیر بلوچ ہے؟ اس نے چٹخارا سا انکار کیا اور بولی، خانم بتاشا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے میری کلائی پلٹی تو اس پہ میرے نام کا مخفف درج تھا، کے بی۔ وہ جانے کیا بول رہی تھی مگر میں یکدم گھبرا گیا تھا۔ ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا اور بولا، ڈرامہ ختم ہو گیا ہے یا کچھ نوٹنکی ابھی باقی ہے؟ ہر گاہک کے ساتھ نام بدلتی ہوگی، 100 روپے میں اچھا شغل لگا لیتی ہو۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ان جملوں کی اذیت سے سفید پڑ گئی تھی۔ میں جانے کے لیے پلٹا ہی تھا کہ اس نے مجھے کوہنی پکڑ کے روکا اور کہا، صاحب ابھی پیسہ وصول نہیں ہوا۔ ایک کونے میں رکھے کرسٹل بال کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لجاجت سے بولی، قسمت کا حال جانیں گے یا گانا سنیں گے؟ اس کی جھلملاتی آنکھوں سے سرکتے ستاروں کو دیکھ کے میں پگھل گیا اور نرمی سے بولا، متاشا، گانا بھی گا لیتی ہوں؟ تو وہ چہک اٹھی۔ جو ہی ایک پاؤں پہ گول گھومی تو مجھے لگا دنیا اپنے مدار پہ گھومنا اسی نازنین سے سیکھا کرتی ہے۔ کب اس نے چترالی ستار کی دھن بکھیری، کیوں کر اس نے مجھے دیوان پہ مسکن کیا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ اگر کچھ یاد رہا تو اس کائنہ کی دلبری اور مسحور کن موسیقی، جانے کتنی دیر میں دم بخود رہا۔ وہ تھم بھی گئی تو طلسم نہ ٹوٹا۔ پاس آ کے بولی، تم میرے ساتھ چلو گے؟ میں نے نشے میں پوچھا، کہاں؟ بولی، پہاڑوں کے اس پار۔ میں ناران تک ہی گیا تھا۔ پوچھا، سیف الملوک؟ اس نے نفی میں سر ہلایا اور میری تھوڑی اپنی چٹکی میں لے کے بولی، اور بھی آگے،
محبت کے سفر پہ۔ مجھے یکدم اپنے پاپا کہنے والے 2 بچے یاد آ گئے۔ سیدھا اٹھ بیٹھا اور سنجیدگی سے بولا، میں کمیٹڈ ہوں، 2 بچے ہیں۔ اس نے میری جانب بغور دیکھا اور کہا، تو اب میں واقعی سٹ پٹا رہا تھا۔ گھبراہٹ سے سانس سی اکھڑنے لگی تھی۔ کہنے لگی، میں محبت میں قناعت کی قائل نہیں۔ وہ رشتے جو بوجھ بن کے ہمیں آزردہ کریں، ان سے آزاد ہو جانا بہتر ہے۔ مجھ سے کچھ بن نہ پڑے۔ تو میں ہکلایا، میں ایک بورنگ سا آدمی ہوں، لگی بندی کا عادی۔ وہ کھلکھلا کے ہنس پڑی اور مجھ پہ ہی آ ٹکی۔ نیم آنکھوں سے بولی، واقعی تم کو نہیں لگتا کہ ہمارا ملنا قدرت کا اشارہ ہے؟ جانتے ہو، میں کوسوں دور سے تم کو اپنا آپ سونپنے آئی ہوں۔ میں اسے ہلکے سے دھکیل کر اٹھ کھڑا ہوا، بولا، بہت دیر ہو چکی ہے۔ اس نے ملتجی ہو کر پوچھا، کل آؤ گے؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا۔ اس نے میری کلائی پر گدے کیبی کو چوما اور بولی، میں اب نہیں لوٹوں گی، لیکن میری یاد ستائے تو چاند کی 14ویں رات اس سمندر کو دیکھ لینا۔ میں بل کھاتی، اٹھان لیتی، لہروں پہ سفر کرتی ملوں گی۔ یہ اپنے ساتھ بہا لے جانے کا فن تو جانتی ہیں، مگر تجاوز نہیں کرتی۔ خدائے پامان، میں سوچتا آیا کہ لہریں تجاوز کر جائیں تو تباہی کے نقش چھوڑ جاتی ہیں۔ آج 10 برس بعد بھی میں بیچ ہاؤس میں کھڑا پاش ہوتی لہروں کو تک رہا تھا کہ کاش ان کی آغوش میسر آ جائے۔